ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار واپس لینے تھے، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور بولا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے تب تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو قرض ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے میرا قرض ادا کریں نہیں تو آپ کو یہاں سے جانے نہ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ یہیں پر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے ساتھ وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب کچھ وقت گزرا تو آپ کے صحابہ بھی وہاں جمع ہونے لگے اور انہوں نے یہودی کی یہ جرت دیکھی تو انہوں نے اسے سزا دینے کا ارادہ کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا اور انہیں وہاں سے دور جانے کا حکم دے دیا۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج کی گرمی دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی اور اس کی تپش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر سے پسینہ مبارک بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور نہ کوئی سخت جملہ کہا۔ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہی ادا کی۔ پھر رات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھی وہی گزاری اور فجر کی نماز بھی وہی پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ جرت کہ آپ کو سارا دن اور رات بھر روکے رکھے ہمیں گوارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر بھی ظلم کروں، بلکہ اس نے تو مجھے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب دن ہوا تو یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، بلکہ میں آپ کا صبر دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کس حد تک صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ توریت میں نے آپ کے بارے میں پڑھا ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ سخت مزاج اور بےہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات نہ کہے گا۔ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اور آپ کے صبر اور برتاؤ کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ توریت نے بالکل سچ لکھا ہے۔